بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاکے صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیگے بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آج 17 جون 2022 ہے اور سانے ماڈل ٹاؤن کو آج 8 سال بیت چکے ہیں، اور سانے ماڈل ٹاؤن کے بعد آج تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے وارثان آج پھر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور انصاف کے لیے مانگ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 8 سال بعد جو سانے ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو اس کو تیار کرنے والے تھے اور اس کے پیچھے جن کا ہوم ورک تھا، آج پھر وہی اقتدار پر ہیں اور انہی کے دور حکومت میں ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ 23 دسمبر 2012 کو جب طاہر القادری صاحب پاکستان آئے اور انہوں نے اس کرپٹ نظام کو، اس ظالم نظام کو چیلنج کیا، تو ان تمام ظالم حکمرانوں نے اپنی نسلوں کے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک کی قیادت کو بلایا، ڈرایا دھمکایا اور چاہا کہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان نہ آئے، لیکن بعد میں انہوں نے بیریئر کا بہانہ بنا کر ماڈل ٹاؤن میں 17 جون 2014 کو 14 لوگوں کو شہید کیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور ان ظالموں نے پھر اس کی ایف آئی آر تک لانچ نہ کرنے دی، اور اس کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کو 90 دن سے زیادہ اسلام آباد میں دھرنا دینا پڑا، اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر اس کی درج ہوئی۔ اس کے بعد ان ظالم حکمرانوں نے جسٹس علی باقر نجفی صاحب، جو کہ میرے پروفیسر آف لا بھی رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، میں نے برٹش لا ان سے پڑھا تھا، اس کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا، اور اس جوڈیشل کمیشن نے تمام تر اپنے حقائق اکٹھے کیے اور وہ اپنی رپورٹ کو شائع کرنے والے تھے کہ انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ اس رپورٹ میں ہمیں گنہگار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ہمارے خلاف شواہد موجود ہیں، تو انہوں نے اس رپورٹ کو پبلک ہونے سے روک دیا۔ اب اس رپورٹ میں کیا تھا کہ جو کیپٹن ریٹائرڈ عثمان ہے، اس وقت کا جو ڈی سی او لاہور تھا، اور اس کے ساتھ رانا عبدالجبار ایس ایس پی آپریشن جو تھا، اس کے خلاف یہ حقائق تھے کہ یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن ان کی پوائنٹیشن پر، ان کی موجودگی پر اور ان کے کہنے پر جو ہے نا وہ کیا گیا ہے، اور ان کے حکم پر عوام پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ اور یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا، آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں کہ رانا عبدالجبار نے جب 14 لوگوں کو شہید کر دیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، تو رانا عبدالجبار نے باقاعدہ فون کال کر کے جو اس کے پیچھے ذمہ داران تھے ان کو مبارکباد دی کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن تحریک منہاج القرآن کے ورکر، پاکستان عوامی تحریک کے ورکر انصاف مانگتے رہے، اور پھر 2019 کو جنوری میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر، سو موٹو ڈائریکشن پر جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی، اور اس جے آئی ٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ 285 سے زائد گواہان کے انہوں نے جو گواہ تھے، جو بیانات تھے، ان کو قلم بند کیا، جن میں سے 80 سے زائد پاکستان عوامی تحریک کے گواہان تھے، اور ان میں شہباز شریف کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اس میں نواز شریف کا کیا گیا، اس میں رانا ثناء اللہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ جب وہ اپنی رپورٹ مکمل کر کے عدالت میں جمع کروانے والی تھی، تو ایک معمولی سا کانسٹیبل اٹھتا ہے جو کہ اس سانے میں زخمی تک نہیں تھا، وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیتا ہے، اور اس کی درخواست پر کیا ہوتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روک دیتی ہے، اور آج کے دن تک، آج 3 سال اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں، اس پر کوئی سماعت نہیں ہوئی، اور پاکستان عوامی تحریک کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس پہ ابھی تک سماعت نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو ان ظالموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچنے دے رہا، جو انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان ظالموں کو بچایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وہ کون سے ہاتھ ہیں؟ اگر آئی ایس آئی نے جو رپورٹ دی تھی، اب اتھارٹیز کے پاس ان لوگوں کے نام تک موجود ہیں جن کو رانا عبدالجبار نے فون کر کے یہ اطلاع دی اور مبارکباد دی کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر اس
بندے کا نام اور ٹیپ ریکارڈ کیا گیا ساری اور اتھارٹیز کے پاس موجود ہیں تو اس کو بے نقاب ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو سزا دے دی جاتی تو آج اس آپریشن رجیم چینج میں وزیر اعظم شہباز شریف نہ ہوتے اور اس کا پرنسپل سیکرٹری وہ بھی آج موجود نہ ہوتا، اور آج ہمارا وزیر داخلہ جو کہ درندہ صفت انسان ہے رانا ثناء اللہ وہ وزیر داخلہ نہ ہوتا۔ آج تحریک مناظر قرآن، پاکستان عوامی تحریک اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے تمام وارثان روڈوں پر موجود ہیں، وہ دھرنا دے رہے ہیں اور بلک کر عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ آپ تو وہ عدالتیں ہیں، چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہ چیف جسٹس ہیں جو ان ظالموں کا اقتدار بچانے کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھول دیتے ہیں۔ ہم آپ سے رات 12 بجے عدالت نہیں مانگتے کہ آپ کھول دیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دن کی روشنی میں 12 بجے کم از کم عدالت میں اس کیس کو بلا کر جو اپیلیں جو شہدائے ماڈل ٹاؤن کے وارثان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں، زیر مطلب پینڈنگ ہیں، ان کو آپ سن لیں، ان پر فیصلہ دے دیں۔ وہ چلا کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور یہ جو ظالم حکمران ہیں، یہ جو درندہ صفت حکمران ہیں جو ہم پر براجمان ہیں، جن کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے وارثان یہ چیخ کر آج بھی روڈ پر کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی خودداری کی، خوف کو رکھ دیا خدمت پہ تماداری کی، آج مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حرف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے ادو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ ماڈل ٹاؤن کے ظالم حکمران اور قاتل حکمران نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔